السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ویز ود علی۔ فرینڈز، جب کسی انسان کے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس انسان کے جسم میں غذائیت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے انسان کو خوراک میں موجود منرلز اور وائٹامنز نہیں مل پاتے۔ اس کی مین دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ اس کے پیٹ میں موجود کیڑے کھا لیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ایسے انسان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، اس کا ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے یا پھر اسے لوز موشنز لگے رہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں خوراک میں موجود غذائی اجزاء جسم میں جذب ہونے کی بجائے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ یوں جسم میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے جس انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، اس کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، اسے دماغی کمزوری اور دماغ پر دھندلاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے جسم میں خون کی کمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں موجود ان کیڑوں کو وقت پر ختم نہ کیا جائے تو مسائل اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ کیڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ آنتوں کو بھی بند کر دیتے ہیں اور کچھ کیسز میں پتے کی نالی کو بھی بلاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹ میں کیڑوں کی علامات اور کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتانے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ پیٹ کے ان کیڑوں سے محفوظ رہیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ پخانے میں کیڑے نکلنا۔ اگر کسی انسان کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اسے اکثر اپنے پخانے میں کیڑوں کے ٹکڑے یا ان کے انڈے نظر آتے ہیں۔ کیڑوں کے ٹکڑے سفید چاول کے دانے کی طرح دکھائی دیتے ہیں جن کی لمبائی آدھے انچ سے لے کر 1 انچ تک ہوتی ہے۔ پیٹ درد۔ پیٹ میں شدید درد ہونا بھی کیڑوں کی ایک واضح علامت ہے۔ خاص طور پر یہ درد ناف کے آس پاس کے ایریے میں یا پھر پیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ درد آتا جاتا ہے اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے پیٹ میں شدید قسم کی مروڑ یا پھر ٹیس اٹھ رہی ہو۔ زیادہ تر یہ درد صبح کے وقت ہوتا ہے جب مریض سو کر اٹھتا ہے۔ ڈائریا یا لوز موشن۔ آنتوں میں موجود کیڑے آنتوں کی اندرونی دیواروں کے ساتھ چپک کر آنتوں کو بری طرح نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے آنتیں سوج جاتی ہیں۔ سوزش کی وجہ سے ہماری آنتیں زیادہ بلغم یا ریشہ بنانے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو لوز موشن یا ڈائریا ہو جاتا ہے۔ پخانے والی جگہ پر خارش ہونا۔ عموماً ایسے لوگ جنہیں قبض یا بواسیر کی شکایت ہوتی ہے انہیں اکثر پخانے والی جگہ پر خارش ہوتی ہے، مگر ایسے لوگ جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں انہیں بھی پخانے والی جگہ پر خارش اور الجھن ہوتی ہے۔ دراصل جب کیڑے یا ان کے انڈے حرکت کرتے ہوئے پخانے والی جگہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو مریض کو پخانے والی جگہ پر الجھن یا پھر خارش ہونے لگتی ہے۔ وزن کم ہونا۔ آنتوں میں موجود کیڑے مریض کا ہاضمہ خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو خوراک میں موجود نیوٹرنٹس نہیں مل پاتے۔ دوسرا، یہ کیڑے مریض کی خوراک میں بھی اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ بھوک میں تبدیلی۔ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے انسان کو یا تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یا پھر بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے۔ دراصل پیٹ میں مختلف قسم کے کیڑے ہو سکتے ہیں۔ کچھ قسم کے کیڑے خوراک زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بار بار بھوک لگ سکتی ہے، جبکہ کچھ دوسری قسم کے کیڑے خوراک کی بجائے آنتوں کی اندرونی دیواروں کے ساتھ چپک کر خون چوس کر زندہ رہتے ہیں۔ ایسے کیڑے آنتوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں جس سے آنتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یوں جب آنتیں خراب ہوتی ہیں تو مریض کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور اسے بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی۔ پیٹ میں کیڑوں کے مریض میں خون کی کمی بھی عام پائی جاتی ہے، کیونکہ جب مریض کو خوراک میں موجود آئرن اور بی وائٹامنز نہیں مل پاتے تو مریض کے جسم میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ خون کی اس کمی کی وجہ سے مریض کو زیادہ سردی بھی لگنے لگتی ہے، اس کے بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اسے دماغ پر دھندلاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اسے ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری بھی ہونے لگتی ہے۔ متلی یا الٹی ہونا۔ کچھ مریضوں کو متلی یا پھر دل خراب ہونے جیسی فیلنگ بھی ہونے لگتی ہے۔ ممکنہ طور پر متلی ہونے کا احساس صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کھانے کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ مریضوں کو متلی کے ساتھ ساتھ الٹی بھی ہونے لگتی ہے، مگر ایسا بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے۔ الٹی ہونے کی علامت شیرخوار یا پھر چھوٹے بچوں میں زیادہ عام پائی جاتی ہے۔ تو فرینڈز، آئیں اب ہم آپ کو کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پر سختی سے عمل کروائیں۔ فروٹ یا سبزی کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔
اگر ممکن ہو تو اسے گرم پانی سے دھو لیں اور پھر کھائیں۔ مچھلی، مرغی یا پھر گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ کبھی بھی گوشت کو کچا یا پھر کم پکا ہوا مت کھائیں، کیونکہ ایسا گوشت کھانے سے پیٹ میں کیڑوں کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی پالتو جانور ہے جیسا کہ بلی یا کتا وغیرہ، تو ان کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں اور اپنے پالتو جانور کو ہمیشہ کچن سے دور رکھیں۔ ہمیشہ پانی ابال کر پئیں یا پھر فلٹر کا پئیں، اور باہر کھانے کی بجائے گھر کے کھانے کو ترجیح دیں۔